درود شریف کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے کہ جو ہر پریشانیوں سے چھٹکارا دلوانے والا۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو رسول پاک کے قریب کر دیتا ہے، اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے بھی اس کو شامل کیا۔ اتنی دیر تک نماز ہی کامل نہیں ہے، اتنی دیر تک نماز ہی مکمل نہیں ہوگی جب تک نماز میں نبی پہ درود نہ پڑھا جائے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ درود پاک اصل میں جو آیا مبارکہ کا شان نزول ہے، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ عموماً یہ آیا پاک بھی پڑھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیا مبارکہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ اور جب بندے اس بات پہ اتر آتے ہیں نا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے بات نہیں ماننی، تو پھر مخالفت میں شخصی تانے بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر اگر کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کے پاس سوائے گالیوں کے، تانے مینے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے اس کے کہ حضور کی پیاری پیاری باتیں سنتے، حضور کی وہ باتیں سنتے جو ان کو جنت کے قریب کرتی، حضور کی وہ باتیں سنتے جو ان کو اللہ کا قرب عطا کرتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی باتیں سنتے جن سے ان کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی اور معاشر میں بھی کامیابی ملتی، بجائے اس کے کہ وہ حضور کے قریب باتیں۔ انہوں نے میرے نبی کو باتیں کی، تانے بھی دیے، اور انہوں نے ایک بات پتہ کیا تھی؟ ایک بات یہ بھی تھی، جب حضور کا شہزادہ وصال فرماتا تو انہوں نے کہا معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے، یہ ہیں نبی، ہیں یہ نبی، نرینہ اولاد ہی نہیں پاس رہی، یہ ہیں نبی، یہ ہیں نبی، ان کی طرف ہی وحی آنی تھی۔ اندازہ کریں جب بندہ شخصی مخالفت پہ اترتا ہے تو پھر سامنے نبی ہے یہ بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا سامنے کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کہتے کہ میں نے دیکھا حضور مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کبھی کبھی بشری تقاضے ہیں، باتوں کا بوجھ کبھی کبھی برداشت نہیں بھی ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی، یہ نہ پوچھیں، یہ انبیاء کی باتیں ہیں، یہ قرآن آپ کو گواہی دے گا۔ کسی مولوی سے نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں تو قرآن آپ کو گواہیاں دے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرے یار اللہ محبت والی سنگت عطا فرمائے، اللہ کرے ہم مل جل کر تھوڑا سا دین کا کام کر لیں، اللہ کرے ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ روئے کیوں ہیں، روئے کیوں ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کچھ نہیں فرمایا کہ طائر سدرہ کا راہی جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یہ قرآن کی آیت بھیجی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سونیا اللہ اور دے فرشتے تیرے تے درود پہ پڑھ دے۔ حضور اللہ اور اس کے فرشتے لوگ جو مرضی کہیں، آپ کا رب تو آپ پہ درود پڑھتا ہے نا، آپ کا رب تو آپ پہ درود پڑھتا ہے۔ اچھا یہاں لفظ محمد نہیں استعمال فرمایا اور لفظ رسول بھی استعمال نہیں فرمایا۔ اگر محمد کا لفظ آتا اس کا تو پہلے ہی معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور اگر رسول کا معنی آتا تو لوگوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو درود پڑھا نا اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا جی، کیونکہ لوگ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، نبی کو رسالت کا مقام 40 سال کے، اور چلے ہو نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے۔ یہ سورہ بقرہ پڑھے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں میثاق لیا انبیاء سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے کہ جب تمہارے درمیان میرا نبی آ جائے تو تمہاری ساری شریعتیں، قاعدے قانون ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میرے محمد کا سکہ چلے گا، میرے رسول کا سکہ چلے گا، میرے نبی کی شریعت چلے گی۔ تو یہاں لفظ رسول استعمال نہیں کیا کہ ان لوگوں میں
یہ ذہنی مغالطہ بھی نہ رہے کہ یہ پتہ نہیں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پہ درود بھیجنا شروع کیا ہے، نبی کا لفظ استعمال کیا۔ اور آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ کنت نبی و آدم بین الماء والجسد۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، تب نہ تھا جب نہ تھا، یہ نہیں بتایا کب بنا۔ بھائی اس وقت آقا کریم علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب شیطان نے ابھی انکار نہیں کیا، جب اس نے سجدے سے ابھی انکار نہیں کیا، جب حضرت آدم ابھی نہیں بنے، جب جناب جبریل کو بھی سرداری بھی نہیں ملی تھی۔ میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب یاراں دیاں گلاں یاری جانن آدم تے پیارا کل بنیا، اس وقت بھی میرا نبی تھا جب حضرت آدم بھی نہیں بنے۔ یار ذرا سنو، پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے۔ چلو اللہ کی بات تو پہلے کر لیتے ہیں نا، رب تو درود پڑھتا ہے نا، کب پڑھتا ہے؟ جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا، اللہ اس وقت بھی نبی پہ درود پڑھتا تھا، اس وقت بھی اللہ نبی پہ درود پڑھتا تھا۔ اور کب تک پڑھے گا؟ اللہ اکبر، ایک وقت یہ بھی آئے گا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، لوگ اس پہ فتویٰ داغتے ہیں، فتویٰ نہ داغا کرو، تھوڑی سی تحقیق کیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یعنی یہاں تک کہ کوئی خدا کا نام بھی لینے والا باقی، لیکن اگر خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا، پر محمد کا نام لینے والا خدا تو باقی رہے گا نا، پر نبی کا نام لینے والا خدا تو یار کچھ سمجھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر زندگی گزارو گے تو اصل میں فائدہ ہمارا ہی ہے، یہ اصل میں ہماری کامیابی ہے۔ درود پاک دکھوں کا مداوا ہے، درود پاک پریشانیوں کا حل ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو اسم اعظم کا وظیفہ تلاش کرنے والے لوگ ہیں نا، ہماری طریقت کے صوفیاء اکثر ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو درود پاک ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کے متعلق کہا کہ جس کو اسم اعظم کی جو ہے نا وہ نصیب ہو جائے، جسے اسم اعظم، وہ جو اسم اعظم کے متلاشی ہیں، اگر انہیں اسم اعظم نصیب ہو جائے تو پھر وہ جو زبان سے نکالتے ہیں رب پوری کر دیتا ہے، پھر وہ جو زبان سے نکالتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا کہ اصل میں درود پاک ہے کیا؟ لوگوں نے ہمیں جھگڑے بنا لیے، اذان سے پہلے پڑھو بعد میں پڑھو، اس وقت پڑھو اس وقت نہ پڑھو، تم جو بڑا درود پڑھتے ہو بڑا درود پڑھتے ہو۔ آؤ نا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں وظائف کرتا ہوں اور زیادہ بہتری چاہتا ہوں، حضور مجھے بتائیں۔ سرکار فرماتے بہتر یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرو، بہتر یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر میں نے نا 4 حصے، ان میں سے ایک حصہ درود پاک اور باقی کے 3 حصے دیگر ذکر و اذکار کروں گا، لیکن حضور میں مزید بہتری چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو درود پاک کی کثرت کرے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 2 حصے درود کر لیے۔ پھر کہا یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھتا ہوں اور 1 حصہ باقی کے وظائف کرتا ہوں، حضور میں اور بہتری چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ پھر چوتھی مرتبہ آ کے کہتے سونیا میں ہوں ہر ویلے درود ہی پڑھتا رہنا۔ حضور یہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا عقیدہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں، صحابہ کا عقیدہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تیری پریشانیاں بھی دور فرما دے گا، اللہ تیری مغفرت بھی فرما دے گا، اللہ تیری بخشش بھی فرما دے گا۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے دعا، جب تک میرے نبی پہ درود نہیں پڑھ لیتے، جب تک حضور پہ درود۔ تو دعا کی قبولیت کا بھی راز درود پاک نکلا۔ اب سلام کے لیے بھی لوگ کچھ مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود نماز میں کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں جی سارے پڑھتے ہیں۔ اب نماز میں تو کہہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی، اور اگر نماز سے باہر کہیں یا نبی سلام علیکہ تو کہتے دیکھیں جی یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ سلام علیکہ کہہ رہے ہیں۔ تو جو ایو کا صیغہ ہے یہ بھی صیغہ ندا ہے نماز میں، حالانکہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور نماز میں بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی سی نا عقل سے بھی تھوڑی سی بات کو پرکھا کریں، سمجھا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روئے زمین پر رب کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو میرے نبی کا غلام دنیا کے کسی بھی کونے سے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، تم نے لے کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جانا ہے۔
کسی بھی کونے سے، دنیا کے کسی بھی. اور جمعہ کے دن تو حضور نے خود فرمایا کہ جو کثرت کیا کرو جمعہ کے دن، درود پاک کی جمعہ کے دن کثرت کیا کرو. حضور فرماتے اللہ تعالیٰ یہ سارے حجابات ہٹا دیتا ہے، سارے پردے دور فرما دیتا ہے، اور میرا امتی جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے میں سماعت کرتا ہوں. اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور جواب بھی دیتے ہیں. سرکار اپنے امتی کے سلام کا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ بعد از وصال بھی، حضور جب آپ پردہ فرما جائیں گے اس وقت بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پہ حرام کر دیا ہے، نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی، یہ مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی. دنیا کے کسی کونے میں یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے، میرے نبی کا امتی درود پڑھے مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک بار درود پڑھے پتہ کتنے فائدے ہیں؟ جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنا سونا وظیفہ جی، کتنا پیارا وظیفہ، اور کتنا قیمتی اور جناب کتنا منافع بخش وظیفہ ہے. درود کتنی بار پڑھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک بار درود کتنی بار پڑھا؟ اور رحمتیں کتنی اتری؟ 10 رحمتیں. ایک بار درود پڑھا 10 مرتبہ رحمتیں، اور صرف اتنے ہی نہیں، اللہ اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے ایک بار درود پڑھنے سے. یہ مقام ہے. اور پھر یہی بات نہیں ہے، اللہ اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے. ایک بار جو درود پڑھے 10 رحمتیں، 10 گناہ مٹ گئے، 10 درجے بلند ہو گئے. تو یار ذرا بتاؤ نا، جو 100 بار پڑھ لے، جو 1000 بار پڑھ لے، ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے نہ یہ دوزخی ہے نہ یہ منافق ہے. اس کا مطلب ہے درود دلوں کو دھو دیتا ہے، درود پریشانیوں کا حل ہے. درود ہمارے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا میں قبر حشر میں ہمیں کامیابی دلاتا ہے. دنیا کے ٹینشن کے مارے لوگ، آج یہ لفظ ہے نا پریشانیوں کا نام ٹینشن آ گیا، جس کو زیادہ پریشانی، آؤ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں. بغداد کا ایک آدمی تھا، اس پہ قرض تھا 500 دینار، اس پہ قرض تھا. حالات اتنے کمزور ہو گئے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے چل رہی تھی. قرض لینے والے مجبور کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں تیرے حالات سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمیں ہمارا قرض واپس کرو. خیر اس نے کہا کہ مجھے کچھ وقت کی مہلت دو. مہلت گزر گئی، وہ پھر آ گئے، کہا تیرا وقت پورا ہو گیا، پیسے واپس کرو. اس نے کہا تیری مہربانی، حالات بڑے کمزور ہیں، تھوڑا سا وقت دے دو. اس نے کہا میں ابھی قاضی کے پاس جاتا ہوں. مقدمہ درج کروا دیا اور کہا کل تک اگر یہ پیسے نہیں دیتا جناب اسے قید کر لیں. بلکہ اس نے فوراً قید کا مطالبہ کیا. اس نے کہا جناب اس نے میرا قرض دینا ہے، اسے قید کر لیں. قاضی نے کہا لاؤ بھئی، یا پیسے دو یا پھر قید میں آ جاؤ. اس نے کہا حضور بڑی منت سماجت کی، مہربانی کریں، مجھے کچھ وقت دے دیں. باہر کیف اس نے 1 رات کی مہلت مانگی. کہا چلو مجھے 1 رات کی تو مہلت دو. مکروز سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ لے کے آؤ. اپنا نہ کوئی گواہ لے کے آؤ کہ ہم تیری گواہی قبول کریں کہ یہ بندہ 1 دن کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا، یا پیسے دے دے گا یا پھر یہ قید ہو جائے گا. تو ضمانت کے طور پہ کوئی بندہ لے کے آؤ. اس نے کہا میری ضمانت کون دے گا؟ یار گرے ہوئے کی کون ضمانت دیتا ہے؟ جو پہلے مجبور لاچار ہے، کوئی ضمانت دے، کوئی وزیر اعظم کی ضمانت دے. بھائی پتہ بھی ہوتا ہے اتنے ڈاکو اتنے بڑے چور ہیں، پھر بھی اس کے سارے ضمانتی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ماڑے کے لیے کوئی ساتھ چلنے والا ہی نہیں ہوتا. یہ حالات آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، روزمرہ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس نے کہا میرا ضمانتی کون ہوگا؟ خیر اس کے دل میں یہ بات آئی. اس نے کہا قاضی صاحب چلو پھر میں ایک ضمانتی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو آپ بھی اس جو نام میں لوں گا نا، آپ بھی مجھے اس پہ انکار نہیں کر سکیں گے. کہا چلو بتاؤ کون ضمانتی ہے؟ کہا میں اپنے آقا کو آپ کے سامنے ضمانتی پیش کرتا ہوں. مدینے والا میرا ضمانتی ہے، میرے آقا میرے ضمانتی ہیں. اب اس نے واقعی جب بات سنی تو قاضی بھی چپ کر گیا، قرض لینے والا بھی چپ کر گیا. وہ گھر گیا، پریشان بڑا تھا. گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ سارا قصہ سنایا، ماجرا سنا. اس نے کہا چلو پھر کوئی بات نہیں، جس کی ضمانت دے کے وہ نبی تو بڑی شان والا ہے. وہ نبی وہ کبھی تنہا چھوڑتا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے تے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. اس کے حسن اخلاق کی کیا مثالیں آپ کے سامنے رکھیں. وہ جو عیدگاہ کی طرف جاتے جاتے یتیم کا رونا سنے تو وہیں پہ ٹھہر جائے، وہیں پہ رک جائے. صحابہ منتظر ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن میرے نبی تو دکھیوں کا مداوع کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی تو رونے والوں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی تو بگڑے ہوئے کام سنوارنے کے لیے تشریف لائے ہیں.
سیانی تھی، اس نے کہا چلو آؤ پھر وضو کرو. بال بچوں سے بھی کہا سارے آ جاؤ وضو کر کے آج رات سونے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں. درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. آنکھ لگ گئی. میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار عطا فرمایا. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. حضور نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، صبح جانا فلاں وزیر کے دروازے پہ، اس سے کہنا میرے نبی نے بھیجا ہے، میرے نبی نے بھیجا ہے اور مجھ پہ قرض ہے، اور اگر وہ تم سے کوئی مطالبہ کرے نا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں میرے نبی نے بھیجا ہے، تو کہنا رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ تو روز درود پاک پڑھتا ہے. کل پرسوں ترسوں تو گنتی کر رہا تھا تو تجھے گنتی کرتے کرتے مغالطہ لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں 1000 کی گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس کا مطلب ہے حضور صرف درود ہی نہیں جانتے، درود پڑھنے والوں کی گنتی بھی جانتے ہیں، کتنی بار پڑھا ہے یہ میرے نبی اتنا بھی جانتے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. دروازے پہ گیا وزیر کے، آج تو بھائی بڑے لوگوں سے ملنا ہی بڑا مشکل ہے. خیر پوچھ گچھ کی تو کہا مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے. ذرا تھوڑی سی محبت سے یہ بات سنیے گا، تھوڑی سی. سینہ کھل نہیں جاتا کسی کے دروازے پہ کوئی آ کے کہے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. تھوڑی سی دل میں محبت ہو حضور کی. امتی حشش نہیں کر اٹھتا، امتی میں کہتا ہوں 4 قدم زمین سے اوپر نہیں چلا جاتا. اللہ اکبر. اس کا قد کتنا ہو جائے گا جس کے دروازے پہ کوئی آ کے کہے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، مجھے حضور نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور میرے نبی نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے. میں قربان جاواں، میرے نبی نے سلام بھیجا ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا چلو کوئی نشانی تو بتا دو. کہا نشانی وہی ہے، پرسوں گنتی نہیں بھول گیا تھا. اس نے کہا مجھے حکم کرو میں تیری کیا سیوا کروں. کہا مقروض ہوں، قرض لینے والوں سے 1 دن اور رات کی مہلت مانگی تھی، اب تیرے پاس آ گیا ہوں. بلاؤ قاضی کو بھی بلاؤ قرض لینے والے کو بھی بلاؤ. 5-7 دینار جو قرض تھا وہ دیا. 5-7 دینار اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر، تیری وجہ سے رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، تیری وجہ سے حضور نے مجھے سلام بھیجا ہے. اور کہا نہیں ٹھہر جا، رک جا ذرا، مہربانی کر 5-7 دینار اور لے لے، اور تحفہ لے لے، اور جتنے چاہتے ہو لے لے، اور جتنی ضرورت ہے. اور صرف آج ہی نہیں، آئندہ بھی اگر ضرورت پیش آئی تو میرے دروازے پہ آ جانا، کوئی حکم ہوا تو مجھے بتانا. مقدمہ جب قاضی کی عدالت میں لگتا ہے، قاضی کی آنکھوں سے بھی آنسو اور قرض لینے والے کی آنکھوں سے بھی آنسو. جو قرض لینے والا تھا اس نے کہا پایا میں معاف کیتا، تیری پہنچتے دربار رسالت تک کہ بھائی اب میں تم سے قرض. اللہ اکبر. آؤ اپنے آقا سے جوڑیں وہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہم سے اس دنیا نے دور کر دیا نا. چلتے پھرتے درود پڑھا کریں حضور پہ. حضور کی بارگاہ میں یہ ایک مقدمہ ایسا آیا تھا، ایک بندے نے نا کسی پہ الزام لگایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس نے ہمارا اونٹ چوری کر لیا ہے، اس نے ہمارا اونٹ چوری کر لیا ہے. اب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اسلام نے یہ مقرر کیا ہے. تو حضور ابھی حد جاری ہی کرتے کہ وہ جس پہ تہمت لگی تھی اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں. حضور فرماتے بولو. یا رسول اللہ اونٹ سے ہی پوچھ لے میں نے چوری کی ہے کہ نہیں. اب کتنا بڑا گواہ ہے. حضور اس اونٹ سے ہی پوچھ لے جس کے بارے میں مجھ پہ مقدمہ لگا ہے، حضور اس اونٹ سے ہی پوچھ لے. اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ صحابہ والا ہے، یہ عقیدہ کہ حضور پتھروں کو بھی سنتے ہیں، پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اور میرے نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. حدیث میں کئی ایسے واقعات ہیں، اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتے، جانور حضور کی بارگاہ میں آ کے بولیاں بولتے تھے. آقا دے دوارے نے غلاماں دیاں ٹولیاں تے اکو پیا سندا ہزاراں دیاں بولیاں. اللہ آپ کو توفیق دے مدینہ جائیں. کوئی ہندی میں بول رہا ہے، کوئی سندھی میں بول رہا ہے، کوئی پشتوں میں بول رہا ہے، کوئی اپنی اپنی بولی میں. اس کا مطلب ہے حضور سب کی بولیاں جانتے ہیں، حضور سب کی بولیاں. آ جاؤ یار میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ. یا رسول اللہ اونٹ سے ہی پوچھ لیں کہ میں نے چوری کی ہے کہ نہیں. سرکار نے فرمایا لے کے آؤ بھائی اونٹ ادھر. اونٹ حضور کی بارگاہ میں سرگوشی کی، سونیا تے میرا مالک ہے جنوں لوگ جدے تے لوگ کا الزام لگایا ہے. حضور یہ تو میرا مالک ہے، چوری نہیں کی اس نے. یا رسول اللہ یہ تو میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، مجھے جھڑکتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے. حضور یہی تو اصل مالک ہے میرا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ان کو، اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرزنش کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جھوٹا الزام لگا دیا. آج مجبوری یہ ہے یار جو جھوٹا الزام لگاتا ہے لوکی وہ دے پیچھے بھی چوکھے ہوندے نے.
وہ دے پیچھے چوکھے تے سچے دے نال کھلون واسطے کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ رسول کا خوف ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں سچے لوگوں کے ساتھ، وہ موڈا لاؤندے نے تو پھر سونا لاؤندے نے۔ لیکن ہمارے عدالتوں میں دیکھ لیں، ہمارے ایوانوں میں دیکھ لیں، یہ وہ رونے ہیں یار، کہاں جا کے کس کس کو یہ دکھڑے سنائیں۔ آج نہ حضور سید عالم علیہ السلام جیسا کسی کے پاس مقام ہے کہ وہ اونٹ سے ہی پوچھے، لیکن یہ تو حضور نے پیغام دے دیا نا۔ ہاں اس کا وظیفہ آپ تک پہنچ سکتا ہے، وہ کیا؟ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرا اصل مالک ہے جس پہ الزام لگایا گیا۔ اللہ اکبر، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ کے مالک سے پوچھا ذرا بتا نا، اونٹ نے تیری گواہی دی ہے، تیری سچائی کی گواہی اونٹ نے دے دی، تیرے پاس عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا سونیا ٹردا پھردا تیرے تے درود و سلام پڑھدا رہنا۔ حضور آپ سے محبت اور آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا جو ہدیہ پیش کرتا ہوں نا، اس کی بدولت یا رسول اللہ میری عزت محفوظ رہ گئی ہے۔ آج میرے ہاتھ بھی کٹنے سے بچ گئے ہیں، عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ حضور فرماتے قیامت والے دن میرے سب سے نزدیک وہ بندہ ہوگا جو میرے اوپر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہا۔ کام کاج پہ ہم نے اکثر، یہ میں عرض کرتا ہوں، وظیفہ لے جائیں اور دوستوں کو بھی بتائیں، گھر سے نکلنے سے پہلے کوشش کریں باوضو ہو جائیں، اور جتنا سفر آپ نے کرنا ہے حضور پہ درود پڑھتے جائیں، درود پڑھتے ہیں، کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری جو پریشانیاں ہیں درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ معاملات ایسے ہیں کہ حضور کی باتیں چھٹ جائیں تو دل کرتا ہے کرتے ہی جائیں، لیکن اس وقت اتنے بھی اگر آپ تشریف فرما ہیں تو دل سے دعا ہے اللہ آپ کا سب کو درود پاک کی برکات عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں میں رحمت نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ اس محفل کو، اس درس قرآن و حدیث کو اللہ زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔